السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ ان کے سینے میں آپسی من مٹاؤ کا غبار رہ گیا ہوگا اسے ہم دور کر دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہیں گے تعریف اور شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ پھر کیا فرمایا رب العزت میں اس آیت میں؟ اور جو کچھ ان کے سینے میں آپسی میل مٹاؤ غبار رہ گیا ہوگا اسے ہم دور کر دیں گے۔ کس کا؟ جنتیوں کا، جو جنت میں جائیں گے۔ تو جو ان میں آپسی میل مٹاؤں گا، دنیا میں جیسا ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ان کے برتاؤ تھے کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ظاہر ہے اس کے مطابق ان میں دلوں میں میل مٹاؤ تھا، سینے میں ایک دوسرے کے مخالف تھے کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ اب اس نے بعد میں ایمان لایا، ایک شخص دنیا سے چلے گیا اس کے بعد میں جس سے اس کی اس حساب سے تھی دشمنی، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے۔ ایک جنگ کے دوران انہوں نے آپ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا، لیکن بعد میں ایمان لائے۔ اب وہاں پر جب دونوں جنت فردوس میں جائیں گے، ہم تو مثبت ہی سوچیں گے نا، اگر دونوں جنت فردوس میں جائیں گے تو کیا خالد بن ولید پر آبجیکشن لیں گے یا ان سے منہ موڑیں گے؟ کون؟ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ سے سب کے چرچا نہیں۔ وہ چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ کل ملا کے کیا دونوں جنت میں گئے، ہر شخص جس نے ایمان لایا جنت میں گیا۔ جب وہاں پر ایک جگہ ہوں گے وہ تو کچھ آپس میں کوئی بغض یا میل مٹاؤ نہیں رہے گا، اور جو کچھ ان کے سینے میں آپسی میل مٹاؤ کا غبار رہ گیا ہوگا اسے ہم دور کر دیں گے۔ اللہ دور کر دے گا آپسی بغض کو، آپس کا جو میل مٹاؤ تھا، کہ اس نے میرا مرڈر کیا تھا، اس نے مجھے قتل کر دیا تھا، ارے بھائی بعد میں ایمان لایا تھا نا، تو اس دلوں میں اس طرح کی کوئی ایسی رنجش نہیں ہوگی وہاں پر۔ وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پھر کیا سارے سکھ دونوں کو بھی، جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن ایمان لا لیے بعد میں، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں، تو پھر کیا ہوں گے وہ؟ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ایسی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ کہیں گے تعریف اور شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ کس کی تعریف کریں گے؟ اللہ کی تعریف دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کہ جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمارا خاتمہ دنیا میں ایمان پہ کیا، کہ ہم وہ آیت جو تھی کہ تمہیں موت آئے اس وقت کہ تم مومن ہو، تو ہم اس آیت پر ہمیشہ غور کیے اور ہمیشہ ڈرتے رہے کہ ہم مرنا تو مومن کی حالت میں مرنا۔ ہم ہمیشہ ڈرتے رہے کہ قیامت اچانک آئیں گی، اچانک آئیں گی، ڈرے ہم، اور قیامت اچانک آئی اور ہم ایمان کے ساتھ میں ہمارا خاتمہ ہوا، دنیا سے ہم نے کوچ کر گئے۔ اور شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم راہ نہیں پا سکتے تھے، اگر اللہ ہم کو انسٹرکشن نہ دیتا، اللہ نہیں بتاتا طریقہ جنت میں پہنچنے کا کہ کیسے ہم جنت میں پہنچے، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بس رہیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں کی تصویر تو کچھ اور ہے جس پر ہمارا ایمان تھا۔ جن لوگوں نے سمجھا کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے وہ آج دوزخ میں دکھائی دے رہے ہیں، اور ہم نے ہمارے ایمان کو درست کر دیا تھا۔ یہ کس نے بتایا تھا ہم کو؟ اللہ ہی نے ہم کو بتایا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ کے بتانے کے بعد میں بھی کچھ لوگوں نے اس پہ ایمان نہیں لایا تھا، جن کی شکلیں دوزخ کی بنی۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا، بات سمجھا دیا، ہمارے بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر نہیں چھوڑ سکتے کہ بس اللہ نے ہم کو نہیں سمجھایا کیا کرے بھائی ہم، ایسا نہیں۔ اللہ طلب والے کو دیتا ہے، جس میں طلب ہوں گی قرآن کو سمجھنے کی، اللہ کی بات کو سمجھنے کی، تو اللہ سمجھا ہی دیتا اس کو۔ جس میں طلب رہیں گی کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، تو اللہ اس کو زندگی بسر کروا ہی دیتا اس کے مطابق۔ اور جس کو طلب رہیں گے کہ اللہ اسی پر ہی میری موت آ جائے، ایمان اس طرح کی ایمان کی اسپرٹ میں میری موت آ جائے، تو اسی طرح کی اسپرٹ میں، اسی طرح کے ایمان کے جذبے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ موت بھی دے دیتا۔ وہ بھی ساری چیز ہے۔ اب اس کی موت بستر پر ہو، چاہے میدان جنگ میں ہو، شہید کے معنی ہوتے گواہی، جو اگر بستر بھی مرتا ہے تو اس نے ایمان کی تو گواہی دی ہے، اس نے ضروری نہیں کہ اس کا قتل ہو کر کے، جہاں موت ہے وہیں لکھے جائیں گی نا وہ چیز۔ شہید کے معنی ہوتے گواہی کی، اب وہ جان دے کے گواہی دے دے یا بیماری کی شکل میں گواہی دے دے بے شک، لیکن جو جان دے کے دیتا تو اس کا ایک الگ اللہ نے رتبہ دیا، اس شہادت کا، اس گواہی کا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے۔ پھر کیا فرمائیں گے وہ؟ کہ بے شک ہمارے رب کے رسول
کیونکہ وہاں تو سب رہیں گے نا، آپ سے سب کے پہلے کی امت بھی رہیں گی نا وہاں پر، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے رب کی جو رسول آئے تھے وہ سچی بات لے کر آئے تھے، اور ہم جو رہیں گے، ہم آپ سے سب کی امت ہے تو ہم میں جو ایمان والے جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے۔ کون سی بات؟ قرآن، بڑی سچ بات تھی، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت اب تمہاری ہے۔ پھر ان کو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ جنت میں گئے نا، یہ تمہاری ہے، اب کوئی فکر مت کرو، ناٹ فکر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی جنت ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے، یہ اب تمہاری ہے، تم اپنے اعمال کے سبب اس کے وارث بنا دیے گئے۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے ان کو؟ آیات موجود ہے کہ تمہارے اعمال کے سبب اس کے وارث بنا دیے گئے۔ کہ انسان کیا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں جائے گا جنت میں، پھر جنت میں اعمال کی وجہ سے آئے گا، اور لے جائے گا کون؟ اللہ، اور ساتھ میں اللہ کی اعمال اچھے رہیں گے تو اللہ کی رحمت رہیں گی۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کی رحمت لی جائے گی، ہاں بھائی اللہ کی رحمت لی جائیں گی، لیکن کس بنیاد پہ لی جائیں گی؟ اعمال کی بنیاد پہ رحمت۔ اگر کسی کے نیک عمل نہیں ہوں گے، بد عمل ہوں گے، نیک عمل کتنے بھی کیے اس نے، اب کوئی بد عمل کیا ہوگا اس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے، جو قاعدہ اللہ نے بیان کیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرے، باوجود کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کر سکتا قاعدے کے خلاف، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قاعدے کے خلاف نہیں کروں گا، باوجود اس کے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چیز ہم سمجھیں گے کہ ہم ہمارے عمل کی بنیاد پر، یہ نہیں دوسرے کے عمل ہم کو مل جائیں گے، کسی کے عمل کی تجارت ہوگی وہاں پر، وہ بھی آیت ہے کہ کسی طرح کی کوئی عمل کی تجارت نہیں ہوگی، ایک دوست ایک نیکی دے دے گا یا اور کوئی نیکی دے دے گا، اس طرح کی کوئی تجارت ہو جائے گی وہاں پر۔ ہم ہمارے جو دنیا میں عمل کی اس کے تحت اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا، اس کے تحت جنت کے درجات رہیں گے وہاں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر موت تک جمے رہنے، عمل کے ساتھ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔